حضرت قبلہ شاہ آغا محمد لکھنوی سم جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت تذکرہ صوفیاء کرام کے مطابق 1247 ہجری بمطابق 1831 میں 18 مارچ کو اودھ کے تاریخی شہر لکھنؤ کے محلہ مشک گنج میں ہوئی۔ تذکرہ صوفیاء اور یادگار نظامی میں حضرت شاہ آغا محمد لکھنوی سم جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی تفصیلات درج ہیں۔ شاہ آغا محمد لکھنوی سم جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ علی کا گھرانہ تھا۔ شریعت کی پاسداری تھی۔ اہل بیت اطہار کی محبت آپ کو والدین سے ورثے میں ملی تھی اور بچپن ہی میں اس محبت نے آپ کو ایسا گرویدہ کیا کہ زندگی بھر اس کی زلف گرہگیر سے باہر نہیں نکل سکے۔ جبل پور میں صدر میں آپ نے قیام کیا۔ صدر کی مسجد آپ ہی کی تعمیر کردہ ہے۔ حضرت شاہ آغا محمد لکھنوی سم جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جبل پور میں آمد اہل جبل پور کے لیے نیک فعال ثابت ہوئی۔ آپ نے ایک عرصے تک جہاں پر آپ کا آستانہ ہے یہیں پر ریاضت کی، اور جب 13 ذی القعدہ 1334 ہجری بمطابق 17 اگست 1918 کو آپ نے دنیا سے پردہ کیا تو آپ کو اسی مقام پر سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت شاہ آغا محمد لکھنوی سم جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جبل پور میں اسی مقام کو جہاں سنگ مرمر سے تراشا ہوا یہ خوبصورت آستانہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ریاضت کا مرکز بنایا تھا۔ اسی مقام سے آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں انسانیت کی سربلندی کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا تھا جس کی معنویت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت قبلہ شاہ آغا محمد لکھنوی سم جبل پوری قدسہ سرہ العزیز رحمۃ اللہ علیہ قادری، چشتی، نیازی، نظامی، سہروردی، نقشبندی سلسلوں کے سرچشمہ ہیں۔ حضرت شاہ آغا رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سلسلہ قادریہ میں 15 واسطوں سے حضرت محمد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، جبکہ سلسلہ چشتیہ میں 19 واسطوں سے سلطان الہند حضرت خواجہ اجمیری تک پہنچتا ہے۔ حضرت شاہ مخصوص عالم رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد جب آپ کو معرفت کے لیے مرشد کی ضرورت ہوئی تو آپ دادا پیر مولانا نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور حضرت تاج الاولیاء شاہ نظام الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بانس بریلی میں حاضر ہوئے اور تجدید بیعت کی۔ حضرت تاج الاولیاء نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت شاہ آغا رحمۃ اللہ علیہ تجدید بیعت کے بعد جب جبل پور لوٹے تو آپ کی زندگی میں ایک نیا انقلاب آیا۔ جہاں آپ آج سفید سنگ مرمر سے تراشے ہوئے خوبصورت آستانے کو دیکھ رہے ہیں، جب حضرت شاہ آغا محمد لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کو اپنی ریاضت کے لیے منتخب کیا تو یہاں جنگلی گھاسوں اور ویرانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ کی آمد سے نہ صرف یہاں پر قرآن کی تلاوت کا سلسلہ جاری ہوا بلکہ مخدوش فضا نورانی ہو گئی اور آج تک اس کا فیض عام جاری ہے۔ حضرت شاہ آغا رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ جبل پور میں رانی تال میں واقع ہے۔ زائرین حضرت شاہ آغا رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں تو وہاں انہیں درگاہ کیمپس میں آپ کے آستانے کے علاوہ 3 آستانے اور درگاہوں کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ درگاہیں حضرت شاہ آغا کے سجادہ نشینوں کی ہیں۔ یہ تمام درگاہیں اپنی طرز تعمیر میں منفرد ہیں۔ خود حضرت شاہ آغا رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ اپنی طرز تعمیر کے لیے دور دور تک مشہور ہے۔ اس آستانے کی نئی تعمیر 21ویں صدی کے اوائل میں شروع کی گئی تھی اور اسی طرز پر آستانِ عالیہ کو بنایا گیا جو اس کی قدیم طرز تعمیر ہے۔ آستانے کو مکرانہ کے سنگ تراشوں نے سفید سنگ مرمر سے 3 سال کی سخت محنت کے بعد بنایا۔ اس آستانے میں گنبد خاص کے علاوہ 12 چھوٹے مینار بھی بنائے گئے ہیں اور ہر مینار کے ڈیزائن کو ایک دوسرے سے مختلف رکھا گیا ہے۔ اس طرح سے آستانے کی تعمیر میں 36 طرح کے ڈیزائن کے ساتھ درگاہ میں 36 ستونوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی طرز تعمیر میں ہندوستانی طرز تعمیر کے ساتھ ہی عرب، ترکی اور ایرانی طرز تعمیر کے واضح نقوش ملتے ہیں۔ حضرت شاہ آغا رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ تمام قوموں کے لوگوں کے لیے مرجع خلائق ہے۔ یہاں پر روزانہ مریدوں کی بھیڑ دیکھی جاتی ہے، لیکن جمعرات کو مریدوں کی تعداد میں خاص اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ آستانے پر صبح کی تلاوت اور شام کو سلام کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور سلام خوانی میں شامل ہونے کے لیے دور دور سے لوگ آپ کے آستانے پر آتے ہیں۔ یہاں پر ہر عمر کے لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ عام طور پر نوجوانوں کو بزرگوں کے آستانے سے دور دیکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو نوجوان آتے ہیں وہ بزرگوں کی روحانی تعلیم سے سرشار نظر آتے ہیں۔ حضرت شاہ آغا محمد لکھنوی سم جبل پوری قدس سرہ العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ بہت سے خصوصیات کی مالک ہے۔ یہاں پر جو زائرین آتے ہیں انہیں زیارت کے بعد
जब दरगाह की जानिब से अहम और नादिर कलेक्शन और तबर्रुकात को दिखाया जाता है तो वो इसे देखकर अश अश कर उठते हैं। इन तबर्रुकात में बहुत से अहम नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक के अलावा मौला अली, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन और हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह अन के मुँह मुबारक हैं। इसके अलावा हजरत सैयदना अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ का लिखा हुआ कुरान मजीद का अक्सी एडिशन और बहुत से अहम बुजुर्गान दीन के आस्थानों की यादगारें जमा की गई हैं। महाकौशल के तारीखी शहर जबलपुर को तहजीबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। हजरत शाह आगा मोहम्मद लखनवी सुम जबलपुरी क़द्दस सिर्रहुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना तहजीबों का हसीन संगम है। जबलपुर के लोग जबलपुर में आपकी आमद को अपने लिए एक नेक सादत से ताबीर करते हैं और इनका मानना है कि जिसने भी आपके आस्थाने पर अकीदत से सर झुकाया वो कभी शाह आगा मोहम्मद लखनवी सुम जबलपुरी क़द्दस सिर्रहुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से खाली हाथ नहीं गया है। हजरत का उर्स हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 3 रोजा उर्स में शामिल होने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में अकीदतमंद शामिल होते हैं। महफिल समा का भी इनेकाद किया जाता है। जबलपुर में हजरत सैयद बदिउद्दीन अहमद कुतुबुल मदार उर्फ जिंदा शाह रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले इस्लामी तालीम को रोशन किया था। आपके बाद जबलपुर में अहले सलासिल के तमाम सिलसिलों के बुजुर्ग आते रहे और सभी ने जबलपुर में इस्लामी तालीमात का पैगाम आम किया था। ये सुलह कुल के पैगाम की मानवीयत ही थी कि तहजीबी शहर में हर अहद में शाह आगा मोहम्मद लखनवी सुम जबलपुरी क़द्दस सिर्रहुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानियत का सर बुलंद किया। हजरत को अल्लाह ने 87 साल की उम्र अता की थी। आपने सरबलंदी के लिए पूरी हयात काम किया था। यही वजह है कि आपके आस्थाने पर तमाम मज़ाहिब के मानने वाले आते हैं।